السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. متفق علیہ. اسٹیج پر تشریف فرما جناب صدر اور دیگر علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور نونہالوں، اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جنت کا تذکرہ آپ لوگوں نے سن لیا. اب جنت میں جانے والی چیز کا بھی مختصر طور سے مجھ خاکسار سے بیان سن لے. اے بچوں، جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ جنت میں جاؤ گے؟ خاموش بیٹھے رہو. آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، کم و بیش ہر فرد کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت اور اس کی حفظ اور اس کی قرأت کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قوم کے نونہالان، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، جنہوں نے اپنے کھیلنے کے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو قرآن کی عظیم کتاب، اللہ کی عظیم کتاب قرآن کو پڑھنے اور اس کی تجوید سیکھنے اور اس کو یاد کرنے میں لگایا. اور اسی طریقے سے قابل مبارکباد ہیں وہ حفاظ، وہ قراء، وہ اساتذہ اکرام، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے اس عظیم کتاب کو بچوں کو سکھایا اور پڑھایا. اور اسی طریقے سے مبارکبادی کے لائق ہیں وہ سرپرست، بچوں کے اور بچیوں کے والدین، جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر قرآن کی لگن اور قرآن کا شوق اور قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا. ورنہ بہت سارے بچے عصر بعد سے لے کر کے مغرب بعد تک اور عشاء بعد تک دیکھنے میں عام طور سے آتا ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی لوڈو میں مشغول ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے. یہ جو اوور ٹائم کی پڑھائی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے. سعودی عرب یا
خلیج کے ممالک میں جو لوگ کمانے جاتے ہیں تو کمانے جانے سے پہلے جو ایجنٹ سے ملتے ہیں اور کام کی تفصیلات معلوم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اوور ٹائم ہے کیا. 8 گھنٹہ ڈیوٹی کے بعد اوور ٹائم پوچھتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہاں کمپنی میں تم کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اوور ٹائم ملے گا تو خوش ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ کمانے جا رہے ہیں, وہاں ہم کو زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا ہے اور پیسہ بچانا بھی ہے. تو 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد اگر 2 گھنٹہ اوور ٹائم مل جائے تو ہمارا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ نکل جائے گا. تو بڑے لگن اور بڑے شوق سے اور بڑے حوصلے سے وہ اوور ٹائم اپنا جو ہے اسی میں لگاتے ہیں. کہیں کھیلنے نہیں جاتے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے. جو لوگ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں یا جا کر کے آئے ہوئے, وہ جانتے ہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, ویسٹ نہیں کرتے. وہ کام میں لگاتے ہیں کہ کام کرو گے پیسہ آئے گا, پیسہ کمانے کے لیے ہم آئیں. وہی اوور ٹائم ہمارا ایک نظام ہے پڑھائی کا, مدرسے کا نظام ہے. 7-8 بجے سے جو کلاس چلتی ہے تو 12-1 بجے تک بچے پڑھتے ہیں, ایک نظام بنا ہوا ہے. اس کے بعد دوپہر کھا لی, عصر کے بعد کھا لی, مغرب کے بعد کھا لی. تو بڑی مبارکبادی ہے ان کے لیے, ان بچوں کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے اور ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے ان اوقات کو, اوور ٹائم کو, قرآن کو پڑھنے میں اپنے بچوں کو لگا دیا. اپنا وقت اس میں لگایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھیں. اس سے ان کے لگن اور ان کے شوق کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قوم کے تمام بچوں کے دلوں کے اندر, تمام سرپرستوں کے دلوں کے اندر, تمام اساتذہ اور تمام جو ہے معلم اور معلمات کے دلوں کے اندر یہی جذبہ اور یہی حوصلہ پیدا فرمائے تاکہ قرآن کی عظیم کتاب کو ہر سینے میں جذب کیا جا سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارا جائے. دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. میں کیوں کہ ایسا کہہ رہا ہوں, مبارکبادی کیوں دے رہا ہوں؟ جانتے ہیں یہ ایسے لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے قرآن کا درس و تدریس کا کام کرتے ہیں, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں, یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کو سوچئے آپ. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. سنیے کتنا بڑا مقام ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ. ایسے لوگ جو مسجدوں میں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں, قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 انعامات سے نوازتا ہے. 4 انعام ان کو دیتا ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, جو بچے سیکھتے اور سکھاتے ہیں, پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے انزلت علیہم السکینہ, ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے, روحانیت جیسی کیفیت نازل ہوتی ہے, بالکل طمانینت جیسی جو ہے کیفیت ہو جاتی ہے. اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ غشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت و برکت ان کو گھیر لیتی. کتنا بڑا انعام. اور تیسرا انعام یہ حفتہم الملائکہ, فرشتے آ کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ذکر اللہ فی من عندہ, ایسی مجلس لگانے والے, جمانے والے, جن مجلس کے اندر قرآن کو پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے, اس کو یاد کیا اور کرایا جاتا ہے, ایسی مجلس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. دیکھو میرے بندے, میرے بندوں کے یہ نونہالان میری کتاب پڑھ رہے ہیں, میرا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی آدمی کا کوئی نام اگر کسی کارکردگی کی وجہ سے
کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کسی میچ کے اندر اس نے اچھا کھیلا ہے اور کوئی بہت بڑا مقابلہ جیتا ہے، پیپر میں اس کا نام آ جائے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس پیپر کو خرید کر کے رکھ لیتا ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے کہ میرا نام آیا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، بڑا خوش۔ اور اگر کسی مقابلے میں جیتنے کے بعد، کسی بڑی کارروائی میں آگے رہنے کے بعد اگر ملک کا وزیر اعظم اس کا نام لے لے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ پھر تو وہ پھولے نہیں سمائے گا۔ تو میرے نونہالوں، میرے بچوں، تمہارا نام اگرچہ دنیا کے اخباروں میں نہیں آیا، کسی وزیر اعظم نے اور کسی وزیر اعلیٰ نے تمہارا نام نہیں لیا، لیکن خوش ہو جاؤ، سب سے بڑا جو حاکم اعلیٰ ہے اللہ رب العالمین، وہ تمہارا تذکرہ کر رہا ہے، تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یاد کر لے، پھر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک غلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے قاری، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری، سب سے بڑے قاری۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، اب بلوا کر کے کہا، اے ابی، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد حضرت ابی بن کعب کو بڑا تعجب ہوا، کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ کو قرآن سکھائیں گے یا سنائیں گے، میرے سامنے پڑھیں گے؟ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ سمانی لکا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے، میرا نام لیا ہے آپ سے کہ تم ابی سے کہو ابی کے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اللہ سماک لی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے مجھ سے کہ ابی کو بلاؤ اور اس کے سامنے قرآن پڑھو۔ راوی کہتے ہیں کہ فکان ابی یبکی، مارے خوشی کے، مارے مسرت کے، فرط مسرت سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو خوشی کے آنسو۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ مارے ڈر کے، ان کے تقویٰ کے، ان کے آنسو بہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام اور اس کے انعام کے شکریہ میں میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی بڑی نعمت اس نے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسیں لگانے والوں، قرآن پڑھنے والوں کا تذکرہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ یاد کر رہا ہے ہم کو۔ خوش ہونا چاہیے، ہر آدمی کو آگے آنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے کہ ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں گے مسجد میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بہانے ہمارے بچے کا اور ہمارا تذکرہ تو کرے گا۔ اور یہی نہیں، مسجد کے باہر اگر کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی جلسہ لگا ہوا ہے جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے اور اس کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث کے اندر آتا، لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ مفضلا یتتبعون منازل مجالس الذکر۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، راستے میں بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ بالکل الگ سے زائد فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ یہ گلی کوچے میں گھوم گھوم کر کے پتہ لگاتے ہیں کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں جلسہ ہو رہا ہے، کہاں اللہ کا تذکرہ، اللہ کے قرآن کا تذکرہ، کہاں اللہ کی تسبیح اور کہاں اس کی تحمید بیان ہو رہی ہے۔
اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جہاں غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نہیں آتے، اللہ کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہیں آتے ہیں۔ غیر اللہ کا تذکرہ ہو، غیر اللہ کی تعریف ہو اور اس کے فضائل و مناقب ہو، غیر اللہ کے، اللہ کا تذکرہ نہ ہو، ایسی مجلسوں کو تلاش نہیں کرتے، وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جلسہ ہو رہا ہے، کتاب و سنت کے ماننے والوں کا جلسہ ہے، بیٹھ جاؤ اسی میں، اور فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے زمین و آسمان تک، اپنے پروں سے پوری جگہ چھینک لیتے ہیں، پوری جگہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور ان کی بیٹھک کب تک چلتی ہے؟ جب تک جلسہ چلتا ہے۔ جلسہ ختم ہوا، چلے گئے، اوپر چلے گئے، اس کے بعد جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، من این جئتم، میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے ذکر کی مجلس لگی ہوئی تھی، تیرے قرآن کی بات ہو رہی تھی، تیری تسبیح اور مناجات ہو رہی تھی، اسی مجلس سے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ جہاں سے آ رہے ہو، جو لوگ بیٹھے ہوئے جلسے میں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے، جنت مانگ رہے ہیں۔ ابھی تذکرہ آپ نے سنا جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا، جنت مانگیے، جنت الفردوس مانگیے، تیری جنت مانگ رہے ہیں مولا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں مولا، انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے، اگر دیکھ لے تو؟ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری وہ پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ کہا کس بات سے؟ کہا تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، کیا ان لوگوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ اگر وہ دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ وہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری مغفرت اور تیری بخشش چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو بخش دے، آخرت میں آنے کے بعد ان کی کوئی گرفت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میری مغفرت مانگتے ہیں تو جاؤ جتنے لوگ شریک ہیں جلسے میں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک آدمی اپنے گھر سے آیا اور جا رہا تھا بازار کی طرف، ہوٹل میں چائے پینے کے ارادے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ جلسہ ہو رہا ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہیں آ کر کے بیٹھ گیا، گنہگار آدمی تھا، آ کے بیٹھ گیا، تو کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا؟ اس کو بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم القوم الذین لا یشقی جلیسہم، ارے یہ قرآن سننے والے، میرا تذکرہ سننے والے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے ساتھ جو بیٹھے گا معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، مے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، جو آیا اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی تسبیح کی مجلسوں کے اندر بیٹھا، اللہ کی مغفرت میں آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ وہ مجلس ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی، سب سے زیادہ تعریف اور حمد و ثنا اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور پھر جو قرآن کے عملی تفسیر ہیں، حضرات صحابہ اکرام جن کا مشن تھا قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، ان کی تعریف کرنا، ان کی مدح بیان کرنا ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمارے دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا اور ان کے اسوے کو پھیلانا اور ان کے اسوے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ ہم مدح صحابہ کا مشن لے کر کے چلے ہیں، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں جنت کا چمن لے کے چلے ہیں، اور کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ۔ ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں، یہ صحابہ کا مشن ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اور جن کے بچے، جن سرپرستوں کے، جن والدین کے بچے اس طریقے کے سبینہ مدارس کے اندر نہیں ہیں، قرآن سیکھتے نہیں ہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے،
ان سے میری والہانہ اور مخلصانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کی آخرت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت بھی جو ہے سنوار لیں۔ اس لیے کہ جانتے ہیں سب سے بہترین آدمی وہ کہا گیا ہے، میں نے جو حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ دنیا میں علوم تو بہت ہیں، دنیا میں علوم بہت ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، سماجیات کا علم ہے، فلکیات کا علم، ارضیات کا علم، نباتات کا علم، بہت سارے علوم ہیں، لیکن تمام علوم میں سب سے برتر اور سب سے افضل ترین علم قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے بتاؤ کہ ہاں ہم قرآن والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا جو قرآن سیکھ کر کے اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کون قرآن والا؟ اس میں حافظ بھی ہیں، یعنی قرآن کو پڑھ کر کے اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے والا آدمی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا، اس سے قرآن کے بارے میں ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ہاں، اور ورتل القرآن، قرآن پڑھو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھو، کما ترتل فی الدنیا، جیسے کہ تم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قرآن جو ہے ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھتے تھے، اور جہاں تمہاری آیت ختم ہوگی وہیں تمہاری جنت میں منزل ہوگی۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن نے اپنی تعریف، اپنی عظمت، اپنی فضیلت خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ سورہ عبس و تولی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی، قرآن کی تعریف کی ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فرمایا ہرگز نہیں، قرآن تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ، تذکیر، ذکرہ، کیا معنی ہیں اس کے؟ جانتے ہیں؟ تذکرہ کا صحیح معنی یاد دہانی۔ ایک تو یہ چیز ہوتا ہے، آدمی جو ہے ابھی پڑھ رہا تھا کچھ پڑھنا پڑھانا، ایک آدمی وہ ہے کہ جو کسی چیز کو کبھی اس نے سنا تھا اور بھول گیا بالکل، بعد میں اس کو یاد دہانی کرائی گئی تو یاد آیا۔ مثال کے طور سے آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفے میں قلم دیا، آپ نے اس قلم کو لے جا کر کے اپنے الماری کے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سالہ سال گزر گئے، کافی مدت گزر گئی، کہاں وہ دوست اور کہاں وہ قلم، یاد جو ہے بالکل محو ہو گئی۔ ایک دن آپ نے گھر کی صفائی کرتے وقت اپنی الماری کھولی اور الماری کی جب صفائی کرنے لگے تو وہ قلم سامنے آ گیا، تو جب قلم سامنے آ گیا تو آپ کا دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں یاد آ جائے گا؟ ارے وہ فلاں سال میں آیا تھا میرا دوست، اس نے یہ قلم دیا تھا، آج اتنے دن کے بعد یہ قلم ملا ہے۔ تو یہ قرآن یاد دہانی کے لیے آیا ہوا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو آفاق و انفس کے اندر، پوری کائنات کے اندر ہم دکھائیں گے، ہماری آیات پھیلی ہوئی ہیں، دیکھو اور پہچانو کہ کوئی اللہ ہے، کوئی معبود ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے وجود کے اندر بھی دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے وجود کے اندر، اپنے جسم و جان کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نشانی موجود ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہر آدمی کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت موجود ہے، اللہ کی محبت اور معرفت موجود ہے، لیکن نسیان اور ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول گیا۔ یاد کیجئے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے ذریت کی شکل میں پیدا کیا اور ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ان سے یہ اقرار لیا، عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے بیک آواز ہو کر کے کہا تھا، اے میرے پالنے والے، تو جو کہہ رہا ہے رب بنوانے کے لیے، تو ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی
وہاں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اقرار لیا تھا، وہاں اقرار کیا ہے اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جب پیدا ہوا تو وہاں سے مسلمان ہو کر کے پیدا ہوا۔ ہر انسان وہ معرفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رکھی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آدمی کا بچہ، ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے مذہب پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اگر کسی مسلمان کے اندر گھر پیدا ہوا تو بڑا ہو کر کے مسلمان بنے گا، کسی جو ہے غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوا تو وہ غیر مسلم اپنے طریقے سے اس کو پالے گا، کسی یہودی کے ہاں پیدا ہوا یہودی بنا دیا گیا، نصارہ کے ہاں پیدا ہوا عیسائی اور نصارہ بنا دیا گیا، اور کسی دوسرے مذہب کے اندر پیدا ہوا وہ اس مذہب پہ چلنے لگا۔ لیکن اللہ کی معرفت ہے، وہ ذہول اور نسیان کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو سمجھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تم پہلے وہاں اقرار کر کے آئے ہو کہ ہمارا معبود ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، بس تم بھول گئے ہو۔ دیکھو یہ پوری کائنات میں یہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، دیکھو کس طریقے سے یہ سب پھل پھول رہے ہیں، اور دریا پہاڑ نباتات جمادات اور انسانوں کے اندر مختلف شکلیں، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے؟ تم ذرا سوچو تو صحیح۔ اب وہ سوچے گا، غور کرے گا تو وہ معرفت، وہ نسیان کا پردہ پھٹے گا اور معرفت آئے گی، محبت آئے گی، اور اللہ کی توفیق سے وہ آ جائے گا راستے پر کہ ہاں واقعی ہم نے جو قول و قرار ہم سے لیا گیا تھا وہی قول و قرار ہم بھول گئے تھے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہو جائے گا۔ تو قرآن یاد دہانی کے لیے آیا ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، آیات دیکھ کر کے، علامات دیکھ کر کے اللہ کو مانے۔ اور پھر فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، نہایت پاکیزہ صحیفے، کتابوں کے اندر یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ فی صحف مکرمہ، نہایت باعزت صحیفوں میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، نہایت بلندی پر، اب مطہرہ نہایت پاکیزہ، بیدی سفرۃ کرام بررہ، لکھنے والے فرشتے جو ہے اس کو لکھتے ہیں، اور بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے نیک فرشتے لوگ ہیں۔ اور یہی بات ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کا درجہ کیا ہے، اس حدیث میں آپ کو معلوم ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن کا ماہر ہے، پڑھنا اچھا جانتا ہے، تلاوت اچھی جانتا ہے، قرات اچھی جانتا ہے، حفظ و تجوید اچھا ہے، اور قرآن کے احکامات پر عامل بھی ہے، عمل کرتا ہے اپنی زندگی میں، ہر کام اس کا قرآن کے نظر میں ہوتا ہے، قرآن کے پیش نظر ہوتا ہے، تو کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع سفرۃ الکرام البررہ، جو فرشتے نہایت پاکیزہ اور قرآن لکھنے والے، لکھ کر کے لانے والے حضرت جبریل جیسے فرشتوں کے ساتھ اس کا جو ہے جنت میں مقام ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران، اور وہ آدمی جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن بیچارہ خوب اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پاتا، پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے، اٹک کر کے پڑھتا ہے، یتتعتع، اب بڑی دشواری میں پڑھتا ہے وہ، لیکن پڑھتا ہے، پڑھتے جاتا ہے، ایسی شکل میں شیطان بھی آ جاتا ہے اس کے پاس، کیا قرآن پڑھ رہے ہو، آتا نہیں ہے، اٹک کے پڑھ رہے ہو، مار پسینے ہو گئے ہو، ارے چھوڑو، چلو ہٹو، پڑھنے نہیں آتا، بیکار میں جو ہے پڑھے چلے جا رہے ہو، اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہو؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس آدمی، اس پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کے شوق کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لہو اجران، ایسا آدمی جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن بڑی مشکل میں اس کی پڑھائی ہوتی ہے، بڑا اٹک کے پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے،
اس کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن پڑھنے کے دوران اٹکنے کا۔ الحمدللہ قرآن پڑھو، اٹک اٹک کے پڑھو، تب بھی آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ ماہر قرآن تو الگ ہے، لیکن جو ماہر قرآن نہیں ہے لیکن اس کو ثواب جو ہے ڈبل ملے گا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب کے اندر ہے، لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن، وہاں سے لکھ کر کے آیا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، پاک باز فرشتے اس کو لیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان جو ہے دنیا سے اٹھ کر کے جب ایک پر ایک ہو کر کے جاتا ہے تو قرآن سنتے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے فرشتے جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں۔ کسی شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن لے کر کے آ جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ڈائریکٹ آیا، جتنا اللہ کو نازل کرنا تھا لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر آیا۔ اس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل ینزلو، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ باب افعال سے جو صیغہ آتا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہاں سے پورا یکجا ہو کر کے جتنا نازل کرنا تھا پورا نازل جو ہے ایک ساتھ آ گیا، دفعتاً نازل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول پر نازل ہوا تو موقع محل کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہوا۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر کے، جیسا جہاں موقع تھا، جہاں جو کچھ پیغام دینا تھا اس حساب سے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی زندگی میں دنیا کے اندر پورا 30 قرآن جو ہے 30 پارہ قرآن کی شکل میں نازل ہوا، تنزیل من رب العالمین۔ اب اس کے بعد اللہ نے شکوہ کیا ہے، اتنا عظیم قرآن، اتنا پاکیزہ قرآن، اتنا پرہیبت قرآن، اتنی بڑی کتاب تمہارے پاس آئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا رویہ کیا ہے؟ افبہذا الحدیث تدہنون، تم اتنی عظیم کتاب پا کر کے اس کے ساتھ مداہنت برتتے ہو، اس کو پڑھتے نہیں ہو، اس کو پڑھاتے نہیں ہو، اس کو سمجھتے اور سمجھاتے نہیں ہو، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے، بلکہ تمہارا سیوا تو یہ ہو گیا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی تمہارا سیوا یہ ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ شکوہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور جھٹلانا جانتے ہیں، ایک تو آدمی زبان سے جھٹلا دے کہ میں قرآن نہیں مانتا، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا یہ کہ اس کو لکھوایا گیا ہے، یہ تو زبان سے جو ہے آدمی جھٹلا دے۔ ایک جھٹلانا عمل سے جھٹلانا، قرآن کے احکامات کی پابندی آدمی نہ کرے، قرآن کے منہیات سے نہ رکے، قرآن کے اوامر پہ نہ چلے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، تو زبان سے اگرچہ وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن نہیں مانتا۔ قرآن کی عظمت ہے۔ اب قرآن کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اس کا حشر اور اس کا انجام اور اس کا بہترین نتیجہ اور اس کا ثواب کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ باہلی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ آخری عدالت جو اللہ تعالیٰ کی لگے گی، آخری کورٹ میں یہ وکیل کی حیثیت بن کر کے آئے گا، آپ کی وکالت کرے گا۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے وکیل پیدا کر لیے ہیں، بہت سارے وکیلوں کو 10-20 لاکھ دے کر کے خرید لیا ہے، اور مقدمہ جو ہے اس کے باوجود بھی وہ وکیل مقدمہ ہار جاتا ہے۔ قرآن ایسا وکیل بن کے آئے گا کہ وہ مقدمہ ہارے گا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا وکیل بن کر کے آئے گا۔
آخری عدالت جب لگے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی وکالت پہ جو ہے وہ تم کو فیصلہ دے دے گا. قرآن کی وکالت ہوگی, قرآن کی شفاعت ہوگی, وہ تمہارا وکیل بنے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر, حضرت ابن حبان کی روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ القرآن ان القرآن شافع مشفع. یہ قرآن جو ہے یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی ہوئی ہے, پہلے ہی سے قبول کی ہوئی ہے. اس کی شفاعت مقبول الشفاعت ہے. دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے نا, ہمارا عقیدہ ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے آخرت میں. اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے, فرشتے شفاعت کریں گے. تو یہ تو مخلوق ہے, اور یہ لوگ شفاعت کب کریں گے؟ اللہ کی اجازت ہوگی تب کریں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ کی اجازت کے بغیر یہ شفاعت نہیں کر سکتے. خود رسول اکرم بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے دے. اے نبی پاک آئیے اب آپ شفاعت کیجئے, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا اسی کے بارے میں شفاعت کریں گے. ہر آدمی کے بارے میں اور اپنے منمانی ہر ایرے گہرے نتو خیرے کی شفاعت نہیں کریں گے. الا لمن اذن له, جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے, جس کے حق میں اجازت دے. اے نبی پاک آپ کو اجازت ہے شفاعت کرنے کی, اور فلاں بندے کے بارے میں آپ شفاعت کیجئے. تب وہ نبی اٹھیں گے اور شفاعت کریں گے, اللہ یہ بڑا جو ہے گنہگار آدمی تھا لیکن مشرک نہیں تھا, موحد تھا مشرک نہیں تھا, لیکن اعمال خیر نہیں کیا تھا, اس کی شفاعت تو قبول فرما لے. تو اللہ کے رسول بھی شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے. لیکن قرآن کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن تو شفاعت کیا ہوا ہے, مقبول الشفاعہ ہے, اس لیے کہ وہ مخلوق نہیں ہے, وہ تو اللہ کی صفت ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کی صفت ہے, وہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. فرمایا شافع مشفع ماہل مصدق. یہ جھگڑالو بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہے گا کہ یہ بندہ گنہگار ہے, اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا, قرآن آ جائے گا, اے اللہ میں شفاعت کرتا ہوں, یہ دنیا میں مجھ کو پڑھا کرتا تھا, میرے اوپر عمل بھی کرتا تھا, کچھ گناہیں ہو گئی ہیں, تو اس کی شفاعت کر دے. اچھا ٹھیک ہے, مصدق, تمہاری تصدیق کی جاتی ہے, لو میں اس کی شفاعت کر دیتا ہوں, اس کو معاف کر دیتا ہوں. اب اس کے بعد جملہ سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا ہے, جھگڑالو ہے, تصدیق کیا ہوا ہے. فرمایا کہ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. جو آدمی قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا, اپنے آگے رکھے گا, اس کو قرآن گائیڈ کرے گا جنت کی طرف. قائد گائیڈ کو کہا جاتا ہے, قائد اصل میں گائیڈ. قرآن اس کو لے جا کر کے جنت میں بڑی بڑی جگہوں میں, خوبصورت جگہوں میں, اچھے اچھے اسپاٹ پر آپ گھومنے جاتے ہیں تو آپ اکیلے جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, معلوم نہیں ہوگا یہ عمارت کس کی ہے, کس سن کی بنی ہوئی ہے اور کس بادشاہ نے بنایا. ایک گائیڈ کی ضرورت اگر لے لیں, اس کی رہنمائی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا. وہ گائیڈ بتائے گا دیکھو یہ عمارت فلاں سن کی ہے اور فلاں بادشاہ نے بنوایا, اور یہ یہاں پہ جو ہے وضو کرتا تھا, یہاں پہ نمازیں پڑھتا تھا, یہاں پہ کھاتا تھا, یہاں پہ جو ہے قوالی ہوتی تھی, یہاں مشاعرہ, دنیا بھر کی جگہوں کو وہ بتائے گا. تو آپ کا جو ذہن ہے بہت ہی آرام میں محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی اب ہم کو پوری معلومات جو ہے ہمارے سیر و تفریح جو ہے پوری کام آ رہی ہے. قرآن آپ کی گائیڈ کرے گا, وہ کہے گا جنت میں جانا ہے, چلو میں لے کے چلتا ہوں. اب وہ جنت میں آپ کی جو رہنمائی کرے گا, قائد بن کر کے جائے گا, اور قرآن اور جنت کے ایسے ایسے مقامات دکھلائے گا جیسا کہ آپ نے حضرت سے سنا جنت کے اندر ان کی نعمتوں کے بارے میں. مالا عین رات, ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کسی دنیاوی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا.
ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ قرآن گائیڈ کرے گا کن لوگوں کے لیے؟ جو قرآن کو آگے رکھیں گے، یعنی قرآن کے احکامات کی پابندی کریں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں گے، قرآن کو اپنا امام مانیں گے، قرآن کو اپنا گائیڈ مانیں گے، وہی جو ہے جنت میں قرآن ان کو لے کر کے جائے گا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنے آگے رکھا؟ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا امام مانا، جنہوں نے اپنے قرآن کو جو ہے رہنما مانا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کامیابیاں دیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ جس قرآن پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اسی قرآن پر عمل کرنے والے وہ بھی تو تھے۔ جس قرآن کو ماننے والے ہم ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے وہ بھی تو تھے۔ جس رسول کو ماننے والے ہم ہیں، اسی رسول کے ماننے والے وہ بھی تو تھے۔ اور جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اسی کلمے کو پڑھنے والے وہ بھی تو تھے۔ کیا وجہ تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی؟ جب وہ نکل جاتے تھے تو فضاؤں سے سلامی آتی تھی۔ قرآن کو آگے رکھا تھا، قرآن کی بات آ گئی، خاموش۔ شراب پی جا رہی تھی، قرآن نازل ہوا، شراب بند، لبوں تک جام جا چکا تھا، لیکن وہ چسکی نہیں لے پائے۔ سن لیا کہ شراب بند ہو گئی ہے، شراب کے بارے میں حرمت آ گئی ہے، حرمت کی آیت نازل ہو گئی ہے، پیا نہیں، پھینک دیا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ متعا کرنا بند، گدھا کھانا بند۔ قرآن آیا، فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہماری زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کامیابیوں کی طرف ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور سنیں، کبھی ہم صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے خالہ زاد بھائی حضرت مصعب بن اساسہ سے غصہ ہو گئے۔ جنگ کے موقع پر ایک واقعہ ہے، غصہ ہو گئے۔ غریب آدمی تھے، گاہے بگاہے جو ہے ان کی مدد کر دیا کرتے تھے، کبھی پیسہ دے دیا، کبھی کھانا بھیج دیا، کبھی کپڑا دے دیا۔ لیکن حضرت مصعب، وہ ہوا یہ کہ جنگ کے موقع پر جو ہے منافقین نے، اعدائے اسلام نے، اعدائے رسول نے، اعدائے صحابہ نے، منافقین نے مائی عائشہ پر تہمت لگا دی تھی، اور اسی تہمت میں ہاں میں ہاں ملا دیا تھا مصعب بن اساسہ نے بھی۔ حضرت ابو بکر نے سنا تو بڑے غصے میں آ گئے۔ فطری بات ہے، اتنا بڑا احسان فراموش، سب کچھ دیتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے میری بیٹی کے تعلق سے منافقوں کا ساتھ دیا۔ قسم خدا کی ایک پائی بھی نہیں دوں گا، آج سے بند، پوری امداد تعاون بند، کچھ نہیں دوں گا اس کو۔ اب شان صدیقیت کے خلاف بات تھی، اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ صدیق اکبر دنیا والوں کے لیے نمونہ بننے والا ہے، رسول کا یار غار ہے، رسول کے بعد پہلا نمبر ہے، اس کا خلیفہ اول ہے، مسلمانوں کا امام بننے والا ہے، وہ اس طریقے سے غصہ ہوگا، اس کا یہ کردار۔ آیت نازل ہوئی سورہ نور میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے قسم کھائی تھی، قسم خدا کی میں اب اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ کو ناگوار گزرا، فوراً آیت آئی، مالداروں کو، دولت مندوں کو اس بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، قرابت داروں رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد نہیں کریں گے، ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے، ان کو زیب نہیں دیتا۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان سے بھی کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو وہ معاف کر دی جائے؟ ان سے بھی تو غلطی ہوگی، تو وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ ہماری غلطی معاف ہو جائے، تم غلطی معاف کر دو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں رسول کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین صحابی، خلیفہ اول، تمام صحابہ کے نور نظر، آگے نہیں سوچا، غصہ جو ہے باقی نہیں رہا، فوراً سینہ صاف ہو گیا، پاک ہو گیا اور قسم کھایا، واللہ قسم خدا کی، احب ان یغفر اللہ لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں، میں آج سے یہ قسم توڑتا ہوں اور یہ وعدہ اور عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اپنے خالہ زاد بھائی کے تعلق سے میں نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا، اور پھر جیسے پہلے مدد دیتا تھا، جیسے پہلے اس کی امداد کرتا تھا، پھر سے چالو کر رہا ہوں اس کی امداد۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میں اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی بات کو سن کر کے اپنے آپ کو بالکل سدھار لینے والے لوگ تھے، نبی کے دیوانے تھے، قرآن کی بات آ جاتی تھی فوراً خاموش، وہیں رک گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان وقافاً عند کتاب اللہ، اگر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی صحابی نے فوراً قرآن کی آیت پیش کر دی تو فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عوینہ بن حصن، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے بڑے قریبی تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے بڑے اچھے پڑھنے والے تھے اور احکامات شریعت کو جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرتے تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے لوگ، دین کے اندر، شریعت کے اندر حلال و حرام کو جاننے والے، قرآن جاننے والے عالم لوگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا قدر ہے؟ ہمارے ہاں کوئی قدر ہے؟ کوئی آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم اگر للہ فی اللہ درس قرآن دے رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھو، درس قرآن کو ختم کراؤ۔ کوئی امام امامت کر رہا ہے، اس کے تعلق سے الزام تراشیاں کرو، یہاں تک کہ اس کو ہٹا کے بھگاؤ یہاں سے۔ کوئی خطیب اگر خطبہ دے رہا ہے تو کسی بات کو پکڑ کر کے اس کے اوپر الزام لگاؤ تاکہ یہ خطبہ نہ دے پائے، یہ ہماری برائیوں کو اجاگر نہ کرنے پائے، ہماری زندگی ایسے ہی چلے گی۔ یہ خیال اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ تو انہی لوگوں کی ہے جن کے اوپر اللہ کی مار پڑی تھی کہ ہمارے بارے میں کوئی آدمی کچھ نہ کہے۔ یہ جو نبی آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے اب پول کھول رہے ہیں، ہماری جو ہے غلطیوں کو پکڑ رہے ہیں، لہذا ان کو مار دو یا یہاں سے شہر بدر کر دو، بھگا دو۔ ٹائم ہو جائے گا بتانے۔ تو ایسے لوگوں کی یہ فطرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قدر کرتے تھے۔ تو ان کے جو بھائی تھے حضرت حور بن قیس کے، عوینہ بن حصن نے کہا کہ بھتیجے آپ کی امیر المومنین کی بارگاہ میں بہت اپروچ ہے، بہت پہنچ ہے، آپ ذرا ان کی بارگاہ میں میری باریابی کا کوئی راستہ پیدا کر دیں، ان سے ملاقات کرنا ہے، ان سے بات کرنا ہے۔ حضرت حور بن قیس نے عرض کیا، امیر المومنین ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اجازت مل گئی، ٹھیک ہے بلاؤ ان کو۔ عوینہ بن حصن بارگاہ فاروقی میں پہنچتے ہیں تو سلام اکرام کے بعد پہلا سوال داغ دیتے ہیں، آپ بڑا تلخ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں لیکن ہم کو تو آپ کچھ دیتے ہی نہیں، جو کچھ مال غنیمت آتا ہے ہم کو کچھ ملتا ہی نہیں، آپ ہمارے درمیان عدل نہیں کر پا رہے ہیں، انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ہو گئے، اب کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے۔ حضرت حور بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، کہا اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دو، چھوڑ دو
نیکی کر ڈالیے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے امیر المومنین، یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نیچے کر لیا، قرآن آ گیا تھا، دلیل میں قرآن، وقافاً عند کتاب اللہ، قرآن کی آیت آ گئی، فوراً چھوڑ دیا، مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طریقے سے اور سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، ان کے پوتے ہیں علی، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین جن کا لقب ہے۔ روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی میں ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت زین العابدین، علی زین العابدین، انہوں نے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی اور ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، لونڈی لوٹے میں وضو کا پانی لے کر کے آئی اور دینے لینے میں پھسل گئی اور پورا لوٹا پانی سمیت جو ہے آپ کے سر پہ گر گیا، سر زخمی ہو گیا، اور آپ نے خشمگین نگاہوں سے لونڈی کو دیکھا۔ لونڈی نے سمجھ لیا کہ اب خیر نہیں ہے، اور خیر سے حافظ قرآن تھی، قرآن کو کس طریقے سے انہوں نے برتا ہے، اپنی زندگی میں کس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، دیکھیے، صرف یاد کر کے، رٹ کر کے بس یہ کہ ہم تراویح پڑھا لیں گے اور بڑے حافظ و قاری کہے جائیں گے، قرآن کو سیکھا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا ہے۔ روئے روئے میں قرآن بس گیا تھا۔ وہ لونڈی ہے، خادمہ ہے، جب دیکھا کہ میرے آقا غصہ ہو گئے ہیں اور ان کا تیور بدل رہا ہے، تو فوراً قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ اتنا یہ پڑھا ہے جب اس خادمہ نے، تو حضرت زین العابدین نے کیا کہا، سمجھ گئے، فرمایا قد قذمت عنک، میں غصہ پی گیا، مجھے جو غصہ آیا تھا تمہارے لوٹا گرانے کی وجہ سے اور تکلیف ہونے کی وجہ سے، میں نے وہ غصہ پی لیا، تم نے کہہ دیا، قرآن پیش کر دیا، میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد جو ہے لونڈی نے پھر پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ جب یہ پڑھا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے، حضرت زین العابدین نے کیا کہا، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد تیسری آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے آزاد کر دیا۔ یہ ہے قرآن سن کر کے اپنی زندگی کو بدلنے والے لوگ۔ یہاں کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو آگے رکھا اسی لیے ان کو آگے بڑھایا گیا، عرب کے مالک بنے، عراق کے مالک بنے، ایران کے مالک بنے، روم کے مالک بنے، بڑی دولت کمائی، کس لیے؟ قرآن کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منزل عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور دوسرے لوگوں کو جو قرآن کو اپنے آگے نہیں رکھیں گے، اپنا امام نہیں مانیں گے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، ان کو گرا دے گا، بالکل ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو جو قرآن کو اپنا امام مانے گا وہی آگے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنا امام نہیں مانے گا، اپنے پیروں اور مریدوں کو امام مانے گا، اپنے چاہنے والوں کو امام مانے گا، تو قرآن ان کے بارے میں صفات نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ آگے دیکھیے، فرمایا کہ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا اس کی حالت کیا ہوگی، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، قرآن کو پس پش ڈال دینے والا، قرآن اس کو صفات نہیں کرے گا، جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور قیادت میں کیا ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے،
جو گائیڈ آپ کی گائیڈنس کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا بڑے پیار کے ساتھ. اور ساقہ کا لفظ جو آیا ہوا ہے، جو قرآن کو اپنے پیچھے ڈالنے والا، ساقہ، یہاں قادہ کا لفظ نہیں آیا، اس کو ہانکے گا جیسے گدھے کو ہانکا جاتا ہے مار مار کر کے. تو جہنم میں ڈنڈا پڑے گا اور مار مار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. ساقہ الی النار. میرے بھائیوں، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل نہیں بنایا. قرآن کہہ رہا ہے لا تشرک باللہ، قرآن شرک مت کرو، مانا ہم نے. قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کتنا نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ قرآن روزے کی اور دوسرے معاملات کی، اخلاق و کردار کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر تمام برائیوں کو ختم کرنے کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہے. کتنا ہم مان رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا. اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار. جنہوں نے قرآن کو آگے رکھا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم نے پیچھے ڈال دیا تو ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور جس نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت فرمائیں گے نا، اور بڑا مچل جاتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے، وہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے. اور شفاعت کی جگہ کیسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ مشرکین کی، منافقین کی، چوروں اور چماروں کی، بد اخلاقوں کی، بد کرداروں کی، اماموں اور عالموں کی عزت نہ کرنے والوں کی. کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول شفاعت ایسے لوگوں کی نہیں فرمائیں گے. وہ تو صرف شفاعت فرمائیں گے من مات وہو لا یشرک باللہ، جو انتقال کر گیا اور اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہیں رہا، وہی میری شفاعت کا حقدار ہوگا. اور نہیں تو دوسرے لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی. رسول اس آدمی کی شکایت کریں گے، شکایت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دربار الہی میں شکایت کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الرسول وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، دنیا کے اندر اس نے تیری کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس پر عمل کرنا، چھوڑ دیا تھا اس کو زندگی میں نافذ کرنا، چھوڑ دیا تھا اس کے احکامات پر عمل کرنا. اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. آج قرآن چھوڑ دیا ہے ہم نے، تو ہماری ذلت، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. دہشت گرد ہیں یہ، بیکورڈ ہیں یہ، پنچر بنانے والے ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے. ایسے ایسے الزامات لگ رہے ہیں. کیوں؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں اسی کا ترجمہ کر کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کے اس مہجورہ لفظ کو لے کر کے انہوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے. خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. مسلمانوں، تم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے آج تم خوار اور ذلیل ہو کے رہ گئے ہو، اور تمہاری یہ خواری، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پٹائی، یہ ہر جگہ تمہاری جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے مار پڑنے والی چیزیں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے تم زمانے کو الزام دے رہے ہو. زمانے کا کوئی الزام مت دو، یہ گردش دورہ کا کام نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے چوں شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. شبنم کی طرح، اوس کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے کچلے جا رہے ہو. جو بھی آ رہا ہے، کھیت میں شبنم پڑی رہتی ہے، گھوڑا گاڑی، گھوڑے اور بکری اور چرواہے اور لوگ بھی ٹہلتے ہوئے اس شبنم کو کچلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وجود مٹ جاتا ہے شبنم کا، پانی ہو جاتی ہے شبنم. ویسے ہی تمہارا وجود ہے، پوری دنیا میں کچلے جا رہے ہو. لیکن افسوس در افسوس، تمہارا یہ حالت ہے، تمہارا یہ حال ہے، تمہاری یہ کیفیت ہے، حالانکہ تمہاری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے.
قرآن مجید موجود ہے، اس کے بعد بھی تمہاری یہ حالت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تم قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، سب سے بلند و بالا ہو جاؤ گے۔ حقیقت بات ہے یہ میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ بڑا سسٹمیٹک دین ہے، بڑا منظم دین ہے، اور اس دین کو چلانے کے لیے جو کتاب دی ہے، دستور حیات قرآن مجید، اور قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے نبی دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی عملی تصویر بنا کر کے پیدا کیا حضرات صحابہ اکرام کو۔ تو ہماری لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اس پر مر مٹنے والے، ان کے دیوانے جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں، اور جو اسلاف اکرام تھے وہی ہمارے لیے سرمایہ ہیں، انہی کے طرز عمل پر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، اور آخرت میں ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بہترین مقام سے نوازے گا۔ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔